الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 24 چل رہا ہے۔ اس رکوع کی آج آخری آیت ہے۔ یہ آیت بہت طویل تھی، اس لیے پچھلے حصے میں جو رکوع نمبر 24 کا درس دیا گیا تھا اس میں سے اس آیت کو میں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ یہ لمبی آیت ہے، تو اس کو انشاءاللہ اگلے حصے میں بیان کر دیں گے۔ یہ آیت نمبر 196 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر حج کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ جاہل عربوں کے ہاں جو رسم و رواج تھے، جنہوں نے اپنی طرف سے حج کے مناسک کے اندر چیزیں شامل کر دی تھیں، کچھ نکال دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ان کی اصلاح فرمائی ہے۔ 8 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان جاہل عربوں کی دور کی ہیں۔ ایک یہ تھی کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، تو چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے اور اس کے مختلف مہینوں سے وہ شگون لیا کرتے تھے۔ کسی مہینے کو وہ خوش قسمتی سمجھتے تھے، کسی کو بد قسمتی سمجھتے تھے، کسی کو منحوس اور کسی کو مبارک مہینہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اس کی اصلاح فرمائی ہے کہ نہیں، کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ جب حج کو جاتے تو واپس آتے تو گھر کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے، دیوار پھلانگ کے یا دیوار پھاڑ کر، روشن دان یا کھڑکی نکال کر وہاں سے داخل ہوتے تھے۔ جس دروازے سے نکلے تھے اس میں سے نہیں آتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک رواج بنا لیا تھا جس کو عبادت کا درجہ حاصل ہو چکا تھا۔ اللہ نے اس کی بھی اصلاح فرمائی کہ وَأْتُوا مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ آپ دروازوں ہی سے واپس آ جایا کریں۔ تیسری چیز تھی کہ وہ محترم مہینے میں لڑائی دنگا بھی کر لیا کرتے تھے، جو کہ حرام تھا، اور کہتے تھے کہ چلو ذوالحجہ میں یا ذوالقعدہ میں، محرم میں اب لڑائی کی نوبت آ گئی ہے تو ہم لڑ لیتے ہیں، تو یہی جو حرمت ہے، احترام ہے، کسی اور مہینے میں کر کے تو ہم اس کا بدلہ اتار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ تمہارا غلط ہے، یہ حلال اور حرام کرنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس لیے آپ اس میں ویٹو کی پاور استعمال نہ کریں۔ چوتھا یہ تھا کہ وہ حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کو غلط سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے، کہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیا جائے، عمرہ بھی کر لیا جائے، یا پہلے عمرہ پھر حج کر لیا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دونوں چیزیں الگ الگ عبادت ہیں، تو ان کے لیے سفر بھی الگ سے ہی اختیار کیا جائے۔ اللہ نے اس کی بھی اصلاح فرما دی کہ نہیں، ایک ہی سفر کے اندر آپ عمرے کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، حج کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر ان کے ہاں یہ تھا کہ حج کو جاتے ہوئے زادیرہ ساتھ نہیں لیتے تھے، ایک روٹی کا اور دیگر چیزیں کھانے پینے کی، یا سواری کے جانور، ہدیے کے جانور پر نہیں بیٹھتے تھے۔ مختلف یہ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر بند کی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زادیرہ لے لیا کرو۔ یہ کوئی تقویٰ کی بات نہیں ہے کہ آپ خالی ہاتھ جائیں حج کرنے اور وہاں مانگ تانگ کے کھاتے پھریں، نہیں، تقویٰ یہ ہے کہ آپ خوب اپنا توشہ پورا لے کر جائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، اس سے آپ کے حج اور عمرے کے آداب پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک اور ان کی رسم بد کو ختم کیا کہ جو بندہ حج کرنے جا رہا ہو تو وہ سفر کے اندر کاروبار نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، خالص اسی کام کے لیے جاؤ اور حج کر کے واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بھی کوئی قدغن نہیں ہے۔ آپ سفر کے دوران میں جو کہ حج کی خاطر اختیار کیا ہے، اس میں خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، کمائی بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں پر اپنے اخراجات کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ پھر 7ویں چیز ایک یہ تھی کہ جو مکے کے رہنے والے تھے، بڑے شیوخ جو مجاور تھے، خاص طور پہ کعبے کے خادم تھے، وہ عرفہ تک پہنچتے ہی نہیں تھے، مزدلفہ سے ہی واپس چلے جاتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جہاں سے سارے لوگ جمع ہو کے خطبہ سنتے ہیں، عرفات کے میدان میں آپ کو جانا ہے، پھر مزدلفہ اور پھر پیچھے واپس آنا ہے، اس لیے تمہیں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے اور تمہیں سارے لوگوں کے ساتھ مساوی عبادت کرنا ہوگی۔ جب عرفات کے میدان میں جمع ہوتے، وہاں پہ مختلف مقامات پہ تقریریں کرتے، شعر و شاعری کرتے اور اشعار بھی وہ پڑھتے جس میں ان کے بزرگوں کی بڑائی بیان کی گئی ہو، اور اس پر فخر جتاتے تھے، اپنی لڑائیوں کا، جنگوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ جو حج کے مراسم ہیں یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر تم تلبیہ کہتے ہو کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو پھر اس کے ساتھ کیوں شرک کرتے ہو؟ صرف ایک اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اسی کا نام بلند ہونا چاہیے، اللہ کی کبریائی بیان کرو، بڑوں کی بڑائی نہ کرو۔ یہ کوئی 8 چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اصلاح فرمائی ہے۔ آج کی آیت میں کیا ہے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تمام کرو، پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے، یعنی کسی غیر اللہ کے لیے یہ سفر نہیں کر رہے، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ عمرہ کرنے گئے ہو تو ساتھ حج بھی کر لو، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اب اگر حج کے سفر کے دوران میں رکاوٹ آ گئی ہے، کہیں جنگ چھڑ گئی یا ڈاکو آ گئے ہیں، راستے غیر محفوظ ہو گئے ہیں، یا موسم کی ایسی خرابی آ گئی ہے، تمہاری اپنی صحت ایسی ہو گئی ہے کہ آپ سفر کر ہی نہیں سکتے، تو حج چونکہ ان لوگوں پر فرض ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ تو اب استطاعت تمہاری ختم ہو گئی ہے، جا رہے تھے، روک لیے گئے ہو، اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا حل کیا ہے؟ ایشو تو ہے، اور میں کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہے ہدی میں سے، ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، جو بھی آپ کو دستیاب ہو وہ راہ خدا میں قربان کر کے اپنے سر جو ہیں وہ مونڈ لو اور واپس آ جاؤ۔ بالکل ایسی جیسے حدیبیہ کے مقام پر عمرہ کرنے کے لیے جو نبی علیہ السلام جا رہے تھے، تو حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک لیا گیا، مشرکین مکہ نے روک لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس میں طے تھا کہ اس سال آپ عمرہ کرنے نہیں آ سکتے، اگلے سال آ جانا۔ تو آپ نے واپسی اختیار کی اور اپنی قربانی کے جانور وہیں ذبح کیے، سر مونڈے اور مدینے کو سدھار گئے۔ اور میں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اب سر کب مونڈنا ہے، بال کب کتروانے ہیں، یہ قربانی کرنے کے بعد۔ لا تحلقوا رؤوسکم، تم اپنے سروں کا حلق نہ کرو۔ حلق کا معنی ہوتا ہے مونڈ لینا، ٹینڈ کر لینا۔ ایک ہوتا ہے کہ کاٹ لینا تھوڑے سے بال، اس کو قصر کہتے ہیں، کہ بال ہلکے کر لینا۔ تو دونوں کا اختیار ہے، مونڈ لینا بھی ٹھیک ہے، قصر کر لینا بھی ٹھیک ہے۔ عذر کی بنا پہ اگر قصر کرنا پڑ جائے تو کر سکتا ہے، وگرنہ بہتر ہے کہ سر مونڈ لیا جائے۔ جیسے بچہ پیدا ہو تو اس کے بال بالکل مونڈ دیے جاتے ہیں، ساتھ میں جھنڈ جسے کہتے ہیں پنجابی میں، جھنڈ اتاری جاتی ہے، تو اسی طرح حاجی بھی اپنے سر بالکل مونڈ دیتا ہے۔ لیکن یہ قربانی کرنے کے بعد، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، نہ مونڈو اپنے سروں کو یہاں تک کہ ہدی پہنچ جائے، پہنچ جائے الہدی، ہدی یعنی قربانی کا جانور، محلہ اپنی قربان گاہ پہ، یعنی ذبح ہو جائے اور وہ اپنی قربانی کی جگہ پا لے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اب ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مریض ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے ساتھ کوئی اذیت ہو اس کے راس میں، اس کے سر کے اندر کوئی تکلیف ہے، سر مونڈتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر کیا کرے؟ سر مونڈنے کی ہمت نہیں ہے۔ فرمایا فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو پھر فدیہ دے گا روزوں کے ساتھ۔ یہاں صوم نہیں کہا، سیام کہا ہے کہ روزہ رکھ کے فدیہ ادا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ سر مونڈنا ایک اہم جو حصہ ہے حج کا اور عمرے کا، اب نہیں کر پائے تو
تو پھر فدیہ دینا ہوگا، اس کی جگہ پہ آلٹرنیٹ دینا ہوگا، اور وہ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ وہ ہے روزے۔ کتنے روزے؟ وہ آگے آ رہے ہیں۔ اور صدقۃ، یا صدقہ دینا ہوگا، روزے نہیں رکھ سکتا، ہمت نہیں روزے کی، پھر صدقہ دے گا۔ اور نسکن، یا پھر قربانی کا کوئی جانور، یا کوئی جانور ذبح کرے گا، کوئی بھیڑ بکری اس کے حساب سے، یہ پھر مختلف اس کے مدارج ہیں، لیکن یہاں جو فدیہ ہے یہ صرف حلق راس نہ کر سکنے کے بدلے میں ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب جب تم مأمون ہو جاؤ، امن میں آ جاؤ، خطرہ ٹل گیا، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، راستہ کھل گیا ہے حج کا، آپ عمرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں تو اس کے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں، حج کا تمتع کرنا چاہتے ہیں، الحج، حج بھی ساتھ کر لینا چاہتے ہیں، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو بھی آپ کو میسر ہو قربانی کا جانور اس میں آپ کر لیجئے۔ ظاہر پہلے عمرے کے لیے لے کے گئے تھے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول لیں گے، وہ ساری پابندیاں ختم کریں گے جو احرام کی حالت میں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر حج کا نیا احرام باندھیں گے، تو اس کے لیے پھر آپ کو قربانی دینے کی ضرورت ہے حج کے لیے الگ سے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی آسانی ہو اتنا کر لیجیے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اب قربانی کا نہیں ہے پیسہ تو کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر 3 دن کے روزے رکھے گا۔ قربانی پہلے تھا حلق راس کا فدیہ، کہ وہ روزے رکھے، صدقہ دے یا قربانی کرے۔ یہاں کہ قربانی نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے؟ قربانی نہیں کر سکتا تو پھر روزے رکھے۔ کتنے؟ 10 روزے رکھے گا۔ کیسے؟ کہ 3 تو انہی دنوں میں رکھے گا، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، حج کے اندر، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے تب رکھے گا جب وہ گھر کو واپس لوٹ آئے گا۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، اس طرح یہ 10 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رخصت اس کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام کا شہری نہیں ہے، وہاں کا حاضر نہیں ہے، وہاں کا رہنے والا نہیں ہے، مسافر ہے، باہر سے آیا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہیں کا ہے تو اس کو یہ رخصت نہیں، پھر وہ لگاتار 10 روزے رکھے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں دھمکی کیوں دے دی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی دراصل ضروری ہے، چاہے چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو۔ جو طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے اب اس کی اطاعت کرنی ہے، اس میں رد و بدل آپ نہیں کر سکتے۔ اگر کرو گے تو اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈال دو گے، بعد میں آنے والوں کو بھی مصیبت میں ڈال دو گے۔ اس لیے اپنی طرف سے رسمیں اور رواج، سختیاں اپنے اوپر مت لا دو، تو اسی میں تمہاری خیر ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ آخرت میں سخت سزا دے گا۔ تو یہ 196 آیت سورہ بقرہ کی آپ نے سنی اور سیکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے، ہمیں حج اور عمرے کی بھی ہمت عطا فرمائے، اور آج کے درس میں اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے، فروگزاشت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔